چودھری صاحب کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ نام بھی لیتے ہیں راجہ بشارت کا، اور حتیٰ کہ چودھری پرویز الہی کا بھی وہ چاہتے ہیں کہ حلف نہ اٹھائیں، اور وہ اس کے لیے تیار، وہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اطلاع دے دی تھی سیکٹری کو، خان محمد غالباً ان کا نام ہے، اور دوسرے متعلقہ سٹاف کو بھی، تو اگر انہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وہیں پریس کانفرنس کریں گے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک آرٹیکولیٹ آدمی ہیں، اور ایک نیا کرائسس کھڑا ہو جائے گا اور اس سے حکومت کو حاصل کچھ ہوگا نہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان اس میں مداخلت کریں گے، اس لیے کہ وہ پنجاب کی وزارت قانون سے اگر انہوں نے کہا کوئی راستہ نکالے، لیکن میرا نہیں خیال اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی نوٹیفیکیشن تو اس کا ہوا نہیں ہے، اور وفاقی وزارت قانون کی رائے برعکس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حلف اٹھا سکتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے معاملہ رک جائے گا، اور اگرچہ ان کے مخالفین کوشش تو کر رہے ہیں بقول ان کے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اگر ایک منٹ کے لیے اس چیز کو فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کریں گے وہ مداخلت، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے بہرحال سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، ان کے کلاس فیلو بھی ہیں، انہیں وہ آفرز بھی کرتے رہے ہیں، پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو ایک نیا محاذ وہ کھڑا کرنا نہیں چاہیں گے، پہلے ہی جہانگیر ترین والے محاذ کی وجہ سے انہیں دشواریوں کا سامنا ہے، ورنہ پی ڈی ایم تو ٹوٹ چکی تھی اور ان کے لیے حالات بڑے سازگار تھے، تو میرا نہیں خیال وہ اپنے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کرتا۔ ابھی چودھری پرویز الہی صاحب کا فون آیا وقفے میں، وہ پہلے بھی فون کر رہے تھے، بار بار گھنٹی بج رہی تھی، مجھے بند کرنا پڑا ٹیلی فون۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چودھری نثار صاحب کے قریبی حلقے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم نے رکاوٹ پیدا کی، صورتحال یہ ہے کہ چودھری صاحب نے خود ہی اتنا عرصہ اس کو ملتوی کیے رکھا، پھر اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب میں یعنی یہ دور شروع ہوا وہ اسپیکر بنے تو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں فیصلہ کروں گا تو اس چیز کا خیال رکھے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا خیال رکھا، اور 3 مہینے گزر گئے، پھر دوبارہ ان سے بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں لے سکتا، پھر 6 مہینے گزر گئے، پھر سوالات اٹھنے شروع ہوئے کہ ان کی رکنیت قائم رہ سکتی ہے یہ نہیں رہ سکتی، پھر انہیں توجہ دلائی گئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا فون سننا ہی چھوڑ دیا، میں فون کرتا تھا وہ سنتے نہیں تھے اور جوابی فون بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر یہ ایک اتنا طویل وقت گزر گیا کہ اب یہ فطری طور پر یہ سوال وزارت قانون سے پوچھنا ہی پڑا کہ اب صورتحال کیا ہے، آرڈیننس بھی آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ انہوں نے پھر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور سٹاف کے کسی آدمی کو کہہ دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا اور اس دن میں حلف لوں گا۔ انہوں نے کہا وہ جو فلاں دن ہے تو سرور صاحب تو جا رہے ہیں چھٹی پہ، شاید بیرون ملک جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، تو اس دن میں تو اجلاس بلا ہی نہیں سکتا، میں تو سپیکر ہوں گا ہی نہیں اس دن، میں تو گورنر ہوں گا، اس لیے مجھ پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کو بھی دیکھیں کہ وہ بات ان سے مکمل نہیں ہو سکی کہ کیا بالکل حلف کی کوئی صورت ہے باقی یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اگر الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، میں تو فون کرتا رہا اور انہوں نے میرا فون ہی نہیں سنا۔ اب دیکھتے ہیں چودھری نثار صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اب معیشت کے اوپر ہارون صاحب چلتے ہیں۔ اب آپ معیشت کی بات کروں اب میں؟ جی اچھا دیکھیے، معیشت کا معاملہ یہ ہے، اس میں پہلی مس انڈرسٹینڈنگ تو پیدا کی جناب وزیر خزانہ شوکت ترین نے خود، مسلسل وہ ایسے بیانات دیتے رہے کہ معیشت تباہ ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ ایک اکنامک کمیٹی کے ممبر تھے، انہیں صورتحال کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر وزیر بننے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب بیان دیا کہ جو اب حالات نے نادرست ثابت کر دیا، اور خود وہ اس کی تردید کر رہے ہیں پریکٹیکلی، کہ 4-5 سال میں اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی تو ملک کا اللہ حافظ ہے۔ اب یہ کتنا سخت، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ملک چل ہی نہیں سکے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ ڈیٹا درست ہے اور ترقی ہوئی ہے، اور اب وہ درست بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے دور سے دیکھنا اور ہوتا ہے اور قریب سے دیکھنا اور ہوتا ہے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ گندم کی فصل غیر معمولی طور پہ اچھی ہوئی ہے، ٹھیک، قیمت بڑھ گئی، اس کی گنے سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے 2 قوانین حکومت نے بنائے، 2 چیزوں پہ انسسٹ کیا۔ ایک تو یہ کہ نومبر کی بگننگ سے گنے کی کرشنگ شروع ہو جائے۔ شوگر ملوں کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ ذرا تاخیر سے کریں، اس لیے کہ انہیں تو تاخیر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا،
گنا تو ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, اس کا پانی کم ہو جاتا ہے, شوگر کنٹینٹ بڑھ جاتا ہے جی, انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ 15 دن کے اندر ادائیگی کریں. اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب فیکٹریاں 15 دن کے اندر ادائیگی کر دیں, بہت کم بر وقت ادائیگی کرتے تھے. اب جب وہ کئی ہزار ارب روپے کے کسانوں کے پاس آئے تو گنے کے کاشتکاروں کے پاس, اور نومبر میں جن کی فصل 5 نومبر سے کٹنی شروع ہو گئی, کئی دن پہلے کٹنا شروع ہوتی ہے نا, وہ گنے کا کھیت ایک دن میں نہیں کٹ جاتا, اس میں وقت لگتا ہے. تو نومبر میں آپ کو پتا گندم کی فصل لگ جاتی ہے, ویسے اکتوبر میں لگنی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں غلط رواج ہے نومبر میں لگائی, اگر انڈیا میں اکتوبر میں لگتی ہے. نومبر میں جب لگ گئی تو ایک دوسری فصل لگانے کے قابل ہو گئے. جب گنا بر وقت کٹ گیا گنا تو پھر دوبارہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اس کے لیے تو کافی وقت ہوتا ہے. اچھا, اس سے گنے کی اس کا علاقہ گندم کا بڑھ گیا. پھر یہ ہے کہ موسم کا انحصار ہوتا ہے کئی چیزوں کا, قدرت کی طرف سے بھی ظاہر ہے حل مل گئی. اچھا, دالیں زیادہ ہوئیں, گندم جو ہے وہ 2.5 ملین ٹن میکسیمم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ 2.7 کم از کم ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے پیسہ آیا کسانوں کے پاس, بے شمار پیسہ آیا. دالوں کی پیداوار بڑھ گئی, چنے کی, مونگ کی, مسور کی, وغیرہ کی. تو پھر ایک تو یہ زراعت میں پیسہ آ گیا زیادہ. ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن, جب گنے کی انہیں پیسے مل گئے تو وہ آڑتی سے بیج خریدنے کے قابل ہو گئے, کھاد پیسٹیسائڈ خریدنے کے قابل ہو گئے. ایک تو علاقہ بڑھ گیا کاشت کا, ایک وہ نقد خریداری کے قابل ہو گیا. اور نقد خریداری میں کسان کی بڑی بچت ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, 15-20%, 25% کا بعض اوقات فرق پڑتا ہے. اب آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں, انڈسٹری میں کنسٹرکشن کا تو آپ کو معلوم ہی ہے, اور کنسٹرکشن ایک انڈسٹری نہیں ہے, کنسٹرکشن ایک بڑی وسیع انڈسٹری ہے. اس میں اینٹیں استعمال ہوتی ہیں, سیمنٹ استعمال ہوتا ہے, سریا استعمال ہوتا ہے, کتنی بے شمار چیزیں ہیں, ریت ہے, بجری ہے, لکڑی ہے, لکڑی کے کاریگر ہیں بے شمار طرح کا اس میں کام ہوتا ہے, باتھ روم کی ایسیسریز ہیں. آپ گنتے جائیں, یہ کوئی 25-30 انڈسٹریز بنتی ہیں, اس میں جابس پیدا ہیں. پھر جناب اپنا ٹیکسٹائل میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے آرڈر آپ کو مل گئے. انڈیا میں تو اب بھی صورتحال خراب ہے, اب مزید آرڈر بھی مل سکتے ہیں, وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں. اس کے نتیجے میں میجر بڑی انڈسٹری جو ہے اس میں پیسہ ہے, 9% منیمم اس میں پیداوار بڑھی ہے. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. کس کو پتا تھا کہ کرونا سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری زندہ ہو جائے گی. اچھا, یہ تو ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس میں گڑبڑ. میں نے پوچھا ہے ریٹائرڈ افسروں سے, جن میں سے بعض ہمارے جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جعلی اعداد و شمار تھوڑی بنایا جا سکتے ہیں, یہ تو پورا سسٹم ہے. اور وزارت خزانہ نے بھی وضاحت کیا, اور وزارت خزانہ نہیں بناتی, یہ کیبنٹ نہیں بناتی, یہ پلاننگ کمیشن بناتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں. تو وہ تو برآمدات میں آپ کیسے شو کر سکتے ہیں زیادہ برآمدات, وہ ریکارڈ پہ آتی ہیں, پیسہ آتا ہے. ظاہر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, اگر کوئی انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہی ہے تو وہ پیسہ آئے گا نا, بینکوں کے ذریعے آئے گا, ریکارڈ پہ آئے گا. پھر آپ یہ بھول گئے کہ ریمیٹنسز جو ہیں, ترسیلات زر جو ہیں, وہ آلریڈی پچھلے سال سے بڑھ چکی ہیں, 2 مہینے باقی ہیں. کم از کم یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی, بعض لوگ کہتے ہیں 5 بلین ڈالر بڑھ جائیں گی. یہ وہ رقم ہے جس کے لیے آپ IMF کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس پہ غور فرمائیے کہ IMF مانیٹرنگ نہیں کر رہی ہے جسے قرضہ دینا ہے, ورلڈ بینک نہیں کر رہا ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک نہیں کر رہا ہے. تو ان اداروں نے کوئی تردید کی ہے؟ اگر وہ تردید کر دیں کہ اعداد و شمار غلط ہیں تو ہم مان لیں گے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری اسسمنٹ اور ہمارا اندازہ غلط ہے اور حکومت کا دعویٰ بھی غلط ہے. صحیح. اسحاق ڈار صاحب نے جب فگرز فج کیے تھے, جعلی اعداد و شمار بنائے تھے, وہ چھپ تو نہیں سکا تھا نا, اس پہ کتنا شور ہنگامہ ہوا تھا. پاکستان کو نقد جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا, مجھے یاد نہیں کتنے ملین ڈالر اس پہ. تو اگر ایسا ہو, اگر یہ دعوے درست ہوں تو انٹرنیشنل ادارے اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اگلے چند دنوں میں رپورٹیں آئیں گی, اگر فوری نہیں تو چند دنوں کے بعد آ جائیں گی. اب ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ماہرین معیشت کا, میں نام نہیں لیتا, اچھا نہیں لگتا, کہ ایک ماہر معیشت تھے, وہ ایک ادارے میں ملازم ہے, وہ سخت تنقید روز کرتے تھے. ایک دن انہیں حکومت نے نوکری دے دی. اچھا.
یہ جتنے ماہرین معیشت ہیں جو حکومت میں ہیں ان کی آپ رائے دیکھیں، اور چند مہینے پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے یا 2 برس پہلے حکومت میں نہیں تھے تو آپ ان کی رائے دیکھیں، بالکل برعکس رائے دیتے ہیں۔ جب نوکری مل جاتی ہے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے، انہیں ہر طرف بڑی خوشحالی نظر آنے لگتی ہے۔ شوکت ترین صاحب نے کہا نا کہ یہ فگر بالکل ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے حلف اٹھایا تو حلف اٹھانے کے بعد وہ انہوں نے کہا، البتہ یہ ایک معقول بات انہوں نے کہی ہے کہ بھئی ٹیکس اگر کلیکشن نہیں بڑھے گی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور یہ بھی اچھی بات انہوں نے کہی کہ لاٹھی مار کے نہیں لیا جا سکتا ٹیکس، اس کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہوگا، انسینٹیوز دینے